بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور آداب عرض ناظرین و سامعین۔ کبھی کبھی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا بلکہ ہر حل کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ منفی سوچ جسے نگیٹیوٹی کہتے ہیں آپ کے ساتھ یہی کرتی ہے۔ ایک منفی ذہنیت آپ کو کبھی بھی مثبت زندگی نہیں دے سکتی۔ مثال کے طور پر آپ ہر جگہ اپنے منفی خیالات پھینکتے رہیں اور پھر شکایت کریں، کمپلین کریں کہ آپ کی زندگی کچرا بن گئی ہے۔ زندگی عکس ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے ہماری سوچ کا۔ دوسری چیزیں اور لوگ ہمیں متاثر نہیں کرتے بلکہ ان کے بارے میں ہمارے خیالات، ہماری مینٹیلٹی، ہماری ذہنیت، ہماری سوچ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ ہی منفی ہے، نگیٹو ہے، آپ کی زندگی بھی یقین کیجئے نگیٹو ہی ہوگی۔ کبھی بلب کو غور سے دیکھیے، یہ جو بلب ہوتا ہے نا لائٹ والا، بلب کو غور سے دیکھیے، آپ بھی اسی بلب کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت ٹینشن، اسٹریس اور زہر سے بھرے ہوئے ہوں گے تو آپ سے شعاعیں، لہریں، ویوز بھی ایسی زہریلی ہی نکلیں گی۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا اپنا، کیونکہ نفرت، حسد، بغض، جیلسی، خوف، شک، یہ ساری چیزیں جو ہیں، بدگمانی، یہ ساری چیزیں اسی برتن کو جلاتی ہیں جس میں یہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اس امید پر خود زہر پی لیں کہ دوسرے اس سے مر جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منفی سوچ آخر ہوتی کیا ہے؟ منفی سوچ ذہنی امراض کا سرچشمہ اور کامیابی کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ محرومیاں ہی انسان میں منفی سوچ پیدا کرتی ہیں، بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے، خوشحال، کھاتے پیتے، فائنینشلی ویل آف افراد بھی منفی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم منفی سوچ سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے تب تک یقین کیجئے ہم کامیاب زندگی، سکسیسفل لائف نہیں گزار سکتے۔ منفی سوچ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر نقصان پہنچاتی ہے۔ جب آپ ذہنی دباؤ یعنی مینٹل اسٹریس، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر سماج، سوسائٹی اور خاندان کے لیے، کمیونٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے۔ کئی خاندان محض منفی سوچ کی بدولت ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یاد رکھیں کہ ماحول جتنا بھی خراب ہو، اس میں جتنے بھی منفی پہلو ہوں، مگر مثبت پہلو بھی بہرحال ضرور موجود ہوتا ہے۔ وہی آدھے گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا اور آدھا خالی والی مثال۔ بات صرف ان کو ڈھونڈنے کی ہوتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو کسی گمبھیر صورتحال کا سامنا ہو تو اس میں منفی اور مثبت پہلوؤں کو جاننے کی، تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو 10 منفی پہلو نظر آتے ہیں تو یقین کیجیے اسی جگہ سے، اسی ماحول سے آپ کو 5 مثبت پازیٹیو پہلو بھی ضرور ملیں گے۔ بدترین کی توقع گندی اور غلیظ ذہنیت، برا اور گستاخانہ اور متعصبانہ رویہ، برے، مذموم، قبیح، ناپاک، ناخوشگوار، انپلیزنٹ، غیر اخلاقی خیالات کی پراگندگی، تخریب کاری کا رجحان، بدعقیدگی، پریشان خیالی، الجھن، ہچکچاہٹ، پریشانی، تشویش، گھبراہٹ، تردد، فکر، نفرت، خوف و ہراس، طنز اور توہین، شک اور شبہ، دھوکہ اور فریب، چیٹنگ، فراڈ، عداوت و دشمنی، تضاد، کفر و الحاد، ذہنی انتشار پسندی، افسردگی و مایوسی، بے رغبتی، لاپرواہی، حوصلہ شکنی، عدم اطمینان، عدم اعتمادی، عدم تحفظ، عدم استحکام، عدم یقین، عدم تعاون، پابندی کا احساس وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں مثال ہیں منفی الفاظ، منفی سوچ کی۔ ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ انسان کے ذہن میں اکثر و بیشتر منفی سوچ مثبت سوچ کے درمیان مداخلت کرتی ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن کسی انسان کے ذہن میں حد سے زیادہ منفی سوچ کا آ جانا، جہاں ایک طرف اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، اس کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو تباہ کرتا ہے، وہیں دوسری طرف دنیا اور آخرت میں ناکامی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کی جو منفیت یعنی جو نگیٹو مینٹیلٹی یا نگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بعض لوگوں کی منفی سوچ صرف ان کی ذات تک محدود رہتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن بعض اپنی منفی اور متعصبانہ اور حریصانہ سوچ سے دوسروں کی زندگی میں زہر گھول دیتے ہیں۔ ایسا لائف پارٹنر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دوست کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی خاندان کے کلوز بلڈ ریلیٹو رشتے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو منفی لوگ یا زہریلے لوگ کہتے ہیں۔ ایک عام انسان کے دماغ میں یاد رکھیے ایک دن میں 60 سے 80 ہزار 60 to 80,000 خیالات آتے ہیں روزانہ، ڈیلی۔ جی ہاں، اب یہ انسان کی اپنی ذہنیت پر منحصر ہے کہ وہ ان کو مثبت لیتا ہے یا منفی لیتا ہے۔
منفی سوچنے سے مراد سوچ کا وہ انداز ہے جس میں انسان نہ صرف انسان اپنے بارے میں بلکہ اپنے ارد گرد کی اپنے سراؤنڈنگز کی ہر چیز میں منفی پہلو دیکھتا ہے, منفی پہلو ہی نظر آتا ہے اس کو, حالانکہ پازیٹیو یعنی مثبت پہلو بھی موجود ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی نظر میں خوشی کا تعلق حالات سے ہوتا ہے. زیادہ تر افراد کا خیال ہے کہ مجھے خوشی تب ہوگی جب میرے پاس روپیہ ہوگا, پیسہ ہوگا, جب میری ازدواجی زندگی خوشگوار ہوگی, جب میری صحت اچھی ہوگی. لیکن سچ یہ ہے کہ خوشی کا تعلق ہمارے حالات سے نہیں ہوتا بلکہ ہماری سوچ سے ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا منفی سوچ حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, اپنی سراؤنڈنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, یا انسان کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے, آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیے, مثبت اور منفی سوچنا صرف ایک عادت, ایک ہیبٹ ہے, اور انسان کو چاہے تو ان میں سے کوئی بھی عادت اپنا سکتا ہے, چاہے تو مثبت اپنا لے چاہے تو منفی اپنا لے. مثال کے طور پر, فار این ایگزامپل, اگر کوئی شخص ہم پر تنقید کرتا ہے, ہم کو کرٹیسائز کرتا ہے, تو بجائے فوراً ڈیفینسو موڈ میں آ جانے کے, یا پریشان ہو جانے کے, یا امبیرسڈ ہو جانے کے, شرمندہ ہو جانے کے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کوئی خامی ہے, اور جب کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہم فوراً اس کو تنقید برائے تنقید کے طور پر لیتے ہیں. اور حقیقتاً جبکہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ہمیں ہمارے عیبوں سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک ارشاد بھی ہے کہ تمہارا دوست حقیقت میں وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیبوں سے آگاہ کرے. تو کرٹیسزم کو فوراً نگیٹو مت لیں. اگر ہاں کوئی شخص ایسا ہے جو آپ پہ صرف کرٹیسزم ہی کیے جا رہا ہے اور کبھی تعریف نہیں کرتا, تو یہ بھی غلط ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر واقعی عیب موجود ہوتے ہیں, صرف ہمیں اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنا محاسبہ کرنے کی یعنی خود احتسابی کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے, مثبت تنقید کرتا ہے, تو عام طور پر یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے. دیر از آلویز این ایریا آف امپروومنٹ. اپنے آپ کو امپروو کرنا سیکھیے اس تنقید کی روشنی میں. منفی سوچ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو لوگ پازیٹیو ہیں, جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں, اور اپنے دماغ کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں. وہ کہتے ہیں نا, خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو اپنے دماغ کو اپنے گھر کی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں, کلین رکھتے ہیں, ہائیجینک رکھتے ہیں, اسی طرح کوئی بھی غیر ضروری چیز ہم اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے. اور ایسے ہی غیر ضروری اور منفی خیالات کو, برے خیالات کو, گندے خیالات کو, بیڈ مینٹیلٹی کو ضروری ہے کہ اپنے دماغ میں جگہ نہ دیں. یاد رکھیے کہ جو نگیٹو چیز ہوتی ہے اس کو آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے دماغ کو بالکل خالی کر لیں نگیٹو چیزوں سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ پازیٹیو چیزوں کو داخل کریں. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ نگیٹو خیالات کا, منفی ذہنیت کا, نگیٹو تھنکنگ کی جگہ ہی نہیں بچے گی آپ کے دماغ میں, کیونکہ پازیٹیوٹی اتنی ٹوٹ کے برس رہی ہوگی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جھوٹ, چغلی, حسد یعنی جیلسی, اور بدگمانی, شک جیسی برائیوں سے بچیں. کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. حاسد یعنی ایک جیلس پرسن جو ہوتا ہے, ایک انویس پرسن جو ہوتا ہے, ہمیشہ منفی سوچتا ہے, اسے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی, اور وہ دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتا ہے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو مثبت بنانے کے لیے آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ بدگمانی سے بچیے, شک سے بچیے, توہمات اور وہم سے بچیے, کیونکہ انسان جو گمان کرتا ہے اکثر اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے. منفی سوچ شک کو بھی جنم دیتی ہے, اور شک کی مزاج, سسپیشس انسان, ڈاؤٹ فل پرسن جو ہوتا ہے, وہ حالت یقین میں نہیں ہوتا, وہ کبھی سکون سے نہیں رہتا, کیونکہ وہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی اچھائی بھی کرے گا تو وہ اس میں بھی شک کرے گا. یاد رکھیں, جو چیزیں اور واقعات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں ان پر اکثر آپ کا قابو نہیں ہوتا, وہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتے, مگر ان پر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے, آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں, رسپونڈ کیسے کرتے ہیں, یہ آپ بالکل قابو کر سکتے ہیں. اگین ایک چیز ہوتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس, ٹو بی مور پریسائز. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ریئیکشن, رسپانس جو دیں اس پر آپ کا قابو ہونا چاہیے. ہر چیز ضروری نہیں کہ آپ اس پر, ایوری چیز پر اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں, ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں, بلکہ آپ کو اپنے اوپر اتنا قابو ہونا چاہیے کہ جواب دینے سے پہلے سوچیں, اور یہ بھی سوچیں کہ جواب دینا ضروری ہے بھی یا نہیں ہے. اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. اسی کے ساتھ ایک وقت ہوا ہے بریک کا.
کہیں نہیں جائیے گا, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, اور آج ہم بات کر رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کی, یعنی نگیٹو مینٹیلٹی, نگیٹو تھنکنگ, منفی ذہنیت, منفی سوچ جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے, اس کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں, کس طرح کے ہوتے ہیں, اور کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں, کیسے منفی ذہنیت کو مثبت ذہنیت میں بدل سکتے ہیں. یاد رکھیے, ایک پورا سمندر ایک چھوٹی سی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ اس کا پانی کشتی کے اندر نہ آ جائے. بالکل اسی طرح پوری دنیا کی منفی چیزیں, پوری دنیا کی نگیٹیوٹی مل کر بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود اس نگیٹیوٹی کو, اس منفی سوچ کو اپنے وجود کے اندر نہ آنے دیں. وہ دو بھیڑیوں کی, ٹو ولف کی لڑائی کی کہانی تو سنی ہوگی نا آپ نے. ایک اچھا بھیڑیا ہے جس میں روشنی ہے, پیار ہے, سکون ہوتا ہے, بے غرضی ہوتی ہے, امید ہوتی ہے, ہوپ ہوتی ہے. دوسرے بھیڑیے میں نفرت ہے, حسد ہے, بغض ہے, خود غرضی ہے اور مایوسی ہے. اس جنگ میں کون جیتتا ہے, کون سا بھیڑیا جیتتا ہے, اچھے اور برے بھیڑیے کے درمیان کون کامیاب ہوتا ہے؟ وہی بھیڑیا جس کو آپ زیادہ کھلاتے ہیں, جس کو آپ زیادہ طاقتور بناتے ہیں. اسی طرح آپ کا دماغ بھی سوچوں کا ایک کارخانہ, ایک فیکٹری ہے, اور اس کارخانے کا ایک انچارج ہے, ایک فور مین ہے, جو آپ کا شعور ہے, آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ ہے. یہ ہے تو صرف ایک انچارج, لیکن چونکہ یہ سربراہ ہے, لیڈر ہے, مینیجر ہے, سپروائزر ہے, اس کی وجہ سے یہ لاکھوں مزدوروں کو حکم دیتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. دوسری طرف آپ ہی کے دماغ میں لاکھوں مزدور بھی ہیں, ورکرز ہیں, امپلائیز ہیں, جو اصل میں آپ کا لاشعور ہے, آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے. یہ وہی بات مانتے ہیں جس کا آپ کا شعور, آپ کا انچارج ان کو حکم دیتا ہے. جب آپ دن کا آغاز ہی منفی سوچ سے کرتے ہیں, نگیٹو مینٹیلٹی سے کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں بیمار ہوں, میں اچھا نہیں ہوں, آج کا دن اچھا نہیں ہوگا, کوئی مجھے پسند نہیں کرتا, میں تنہا ہوں, آج میرے ساتھ یقیناً کچھ برا ہوگا, وغیرہ وغیرہ, تو یہ بات آپ کا شعور فوراً آپ کے دماغ کی فیکٹری کے مزدوروں کو, یعنی لاشعور کو حکم کے طور پر بتاتا ہے, اور وہ فوراً ایسے اور ہزاروں نگیٹو خیالات جو ہے وہ فیکٹری آپ کی بنانا شروع کر دیتی ہے, اور پھر آپ کا یقین کیجئے آپ کا دن واقعی اچھا نہیں گزر پاتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منفی ذہنیت, اس نگیٹیوٹی کو ختم کیسے کیا جائے. حقیقت میں آپ زبردستی اس کو ختم نہیں کر سکتے, اور نہ ہی آپ کو کوئی درمیانی راہ اس میں سے نکال سکتے. دیر از نو نیوٹرل وے. آپ کی ذہنیت یا تو منفی ہو سکتی ہے یا مثبت, یہ کبھی بھی نیوٹرل یا بیچ کی نہیں ہوگی, یہ کبھی بھی جو ہے گرے نہیں ہوگی, ہمیشہ یا تو بلیک ہوگی یا وائٹ ہوگی. اس کا حل یہ ہے, سب سے امپورٹنٹ حل یہ ہے, آسان حل یہ ہے, اچھا حل یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے ذہن میں, اپنے برین میں, اپنے مائنڈ میں پازیٹیو خیالات, مثبت سوچیں ڈالنا شروع کر دیں. ایسا کرنے سے آپ کا ذہن آہستہ آہستہ, گریجولی اینڈ سلولی, پازیٹیو سوچوں سے, مثبت ذہنیت سے, مثبت خیالات سے, مثبت سوچوں سے بھرتا جائے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں نگیٹیوٹی کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی. کتنا آسان حل ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ مثبت سوچ یعنی پازیٹیوٹی کا مطلب ہمیشہ خوشی نہیں ہوتا. مثبت سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ خوشی سے گول گپا بنے ہوئے ہیں اور ہر وقت کہے لگا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. خوشی تو ایک موڈ ہوتی ہے, جبکہ پازیٹیوٹی ایک پورا طرز زندگی کا نام ہے, ایک لائف اسٹائل ہے. آپ پازیٹیو جو ہے وہ اتفاق سے نہیں بنتے, اٹس ناٹ بائی چانس, آپ اپنی مرضی سے بنتے ہیں, اٹس بائی چوائس. پریکٹس کر کے اپنے آپ اس کو اپنی ہیبٹ بنا کے, اپنی عادت بنا کر, اس کی پریکٹس کر کے, اس کی مشق کر کے آپ بنتے ہیں پازیٹیو. راتوں رات نہیں بن جاتے. مثال کے طور پہ آپ نے کبھی باڈی بلڈرز کو دیکھا ہوگا, وہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں جس سے آخرکار ایک دن ان کے مسلز, ان کے بائیسپس, ان کے ٹرائسپس, ان کے ڈیلٹوائڈ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں, اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ ان چیزوں کو گننا شروع کر دیں, ان چیزوں کو کاؤنٹ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیے جو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں. یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ. اگر کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ میرے پاس اپنا مکان نہیں ہے, تو یہ اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. کرائے کا کرائے کا گھر اپنے مکان سے بہتر ہوتا ہے. ہر صبح اٹھ کر شکر ادا کریں کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور ایک نئے دن کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کار نہیں تو کوئی بات نہیں, منزل پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیر تو دیے ہیں,
اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کریں. جی ہاں، اس کا شکر ادا کریں. سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، کھاتے اور پیتے وقت جب اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے بچے کو دیکھیں، اپنے دوستوں سے ملیں، خدا کا شکر ادا کریں. جب بھی آئینے میں خود کو دیکھیں، اپنا ریفلیکشن دیکھیں، اپنا عکس دیکھیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک اتنی بڑی دنیا میں، اتنی بڑی کائنات میں آپ کو یونیک بنایا، منفرد بنایا، باصلاحیت بنایا، ہوش اور حواس کے ساتھ پیدا کیا. ٹینشن نہ ہی لیں اور نہ ہی دیں. عمل کا وقت، بدلنے کا وقت یا تو ابھی ہوتا ہے یا کبھی نہیں. سو آپ کی سوچ کیا کہتی ہے؟ ہمیشہ کی طرح ایک دن، مطلب ون ڈے سوچتے رہیں یار ایک دن میں اپنے آپ کو بدلوں گا، یا پھر پہلا دن، ٹوڈے از گوئنگ ٹو بی دا ڈے، آج پہلا دن ہے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یاد رکھیے، منزل چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، ہمیشہ اس کا راستہ جو ہے وہ ایک قدم سے شروع ہوتا ہے. دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم فار ایوری تھنگ. آپ کا جو پہلا اسٹیپ ہے، آپ کا پہلا قدم، یہ ڈٹرمائن کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، نیت نیک منزل آسان. جب آپ کی نیت ہی نیک ہے، آپ یہ سوچ چکے ہیں، تہیہ کر چکے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مثبت بنائیں گے، آپ اپنے دماغ کو شیطان کا گھر نہیں بنائیں گے بلکہ رحمان کا گھر بنائیں گے، پازیٹیو تھنکنگ سے اس کو بھریں گے. سو آپ کو اپنے عمل کا آغاز آج ہی سے کر دینا چاہیے. اور اگین، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر چیز رد عمل کے قابل نہیں ہوتی. اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو، اپنی جذباتی ذہانت کو یوز کیجئے، یوٹیلائز کیجئے، پروڈکٹیو بنیے. آپ کو ہر غصے کی بات پر، ہر نگیٹیوٹی کی بات پر، ہر زہریلی بات پر ریئیکشن نہیں دینا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، رد عمل نہیں دینا ہے، رسپونڈ نہیں کرنا ہے. خاموشی بہت ساری چیزوں کا بہترین علاج ہوتا ہے. اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہم خاموشی کی بات کرتے ہیں، اس کا تعلق صبر سے بھی تو ہوتا ہے نا. صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کہتے ہیں ایک صبر ہے ناپسندیدہ چیزوں پر، اگر آپ پر کوئی بیجا تنقید کر رہا ہے، آپ کوئی ناگوار خاطر چیز ہو رہی ہے، عمل پذیر ہو رہی ہے، ایک تو آپ اس پہ صبر کر رہے ہیں. اور ایک صبر ہے پسندیدہ چیزوں پر. اگر آپ کو بخار ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کا گلا خراب ہے، اور سامنے آپ کے ایک ٹھنڈی کولڈ ڈرنک رکھ دی جاتی ہے تو یقیناً عقل اور دانش مندی کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ اسے پی لیں. آپ کو وہ پسند بہت زیادہ ہے لیکن آپ صبر کریں گے، کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے صبر کریں گے. سو ہمیشہ اپنی ججمنٹ کو یوٹیلائز کیجئے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے، اور آپ یقین کیجئے کہ اس طرح مثبت سوچ کا جو اثر ہوگا، جو فوائد ہوں گے، وہ آپ کی نہ صرف ذہنی حالت پر، ذہنی صحت پر، بلکہ آپ کی جسمانی صحت پر بھی بہت اچھے جو اثرات ہیں وہ مرتب کریں گے. سو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا. اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوگی ایک نئے ٹاپک، ایک نئے سبجیکٹ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا اور ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جن سے آپ محبت کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے کہتا چلوں کہ فیض ٹی وی کا آفیشیل یوٹیوب چینل، آفیشیل فیس بک پیج ضرور سبسکرائب کریں، لائک کیجئے، اور اپنے کمنٹس، اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمیں. جو ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں. آپ اپنے سوالات بھی پوسٹ کر سکتے ہیں ہمارے آفیشیل چینل پر کمنٹس کے طور پر. اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئے پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ. ٹیک کیئر، فی امان اللہ.